السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے شان حضرت عثمان ذو النورین، خلیفہ سوم، خلیفہ برحق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں حج کے بعد جو اہم ترین اسلامی تاریخ کا جو ایک واقعہ ہے، ایک تاریخ ہے، وہ حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ ان کی مناقبت اور شان میں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الفتح آیت 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ یعنی ان کی میت میں ہیں، یعنی ان کے اصحاب، وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان اور رحم دل ہیں۔ تو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر سجود ہیں، یعنی قیام اور رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ یہ آن دا ہول صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ الفتح آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتہ اجرا عظیما۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو کوئی اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے محبوب، جو مومن آپ کے سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص کے ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور بالخصوص جسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی وجہ سے یہ بیعت رضوان ہوئی اور ان تمام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا تعلق بنو امیہ کے ایک اعلیٰ خاندان سے تھا، اور جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ سوم ہیں، تقریباً 12 برس کے قریب انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ پہلے 6 برس ان کے انتہائی شاندار اور کامیاب گزرے۔ اس کے بعد منافقین نے اور دیگر سازشوں نے گھیر لیا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ مدینہ کے اندر اور 40 دن کی پیاس کے دوران اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ شخص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ برحق ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک ایک ایسا اعزاز جو کائنات میں کسی اور انسان کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہوں، اور ان 2 شہزادیوں کی یعنی حضور کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اس کی وجہ سے مشہور ہوئے ذوالنورین، یعنی 2 نوروں والا۔ کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک آدمی کے نکاح میں آئی ہوں، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان کے لیے ہے۔ غنی ان کی بے پناہ سخاوت، چونکہ اللہ نے ان کو بے پناہ دولت عطا کی تھی، اسی طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو لٹایا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اولین میں اسلام لائے، 4 یا 5 آدمی تھے۔ بنو امیہ کا ایک اعلیٰ خاندان مکے میں یا عرب میں یہ 2 بڑے خاندان تھے، ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کا خاندان ہے، اور بنو امیہ ہیں تو یہ قریش، لیکن ایک بڑا خاندان ہے۔ ماضی میں ان کی آپس میں مخالفتیں رہیں، دشمنی میں رہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر بغیر کسی بحث مباحثے کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے، لہٰذا ان تک تو پیغام پہنچا نہیں۔ ان کے چچا نے اور خاندان کے لوگوں نے ان کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی ہیں، سخت آزمائشوں میں سے گزرے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کے پاؤں نے ڈگمگائے۔ ان کی حیا، ان کی سخاوت، نرم گوشی پورے عرب میں مشہور ہے۔ یہ اتنی حیا والے تھے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو پہلے صدیق اکبر تشریف لائے، پھر عمر فاروق آئے، پھر حضرت عثمان آئے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی جو تہمت مبارک تھی اس کو پورا کیا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، باقی دونوں اتنے عظیم لوگ آئے، دونوں آپ کے ساتھی ہیں، بے پناہ ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے محبت ہے، اس وقت آپ آرام فرما رہے، اسی طرح عثمان آئے تو آپ نے اپنے تہمت کو تو ٹھیک کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔
اور بنو امیہ حضرت عثمان کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے آ کے مظالم ڈھائے، بالخصوص حضرت علی کے خلاف بنو امیہ کے ان حکمرانوں نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہیں جنہیں حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادیاں ان کے عقد میں دی۔ ابو سفیان جو اسلام کے پہلے مخالف تھے، بعد ازاں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد، تو ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں وہ ان کی صاحبزادی تھی۔ الغرض اسلام کے اندر قبیلہ اور خاندان یہ میٹر بعد میں کرتا ہے، پہلے آپ کا دین اسلام ہے۔ جیسا کہ ابو لہب حضور کا سکا چچا تھا، اسلام نہیں لایا، تباہ ہو گیا۔ یہ واحد بدبخت ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، سورہ لہب اس کے حق میں اتری ہے۔ اور حضرت بلال ایک غلام تھے، ایمان لے آئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان غنی، ان کے دور کے جو آخری 5-6 سالوں میں جب سازشیں شروع ہوئیں، ایک لمبی داستان ہے، میں چند مختصراً اس کا ذکر کروں گا۔ ان کی پہلی شان یہ ہے کہ یہ اولین میں سے ہیں جو ایمان لائے۔ ان کی سخاوت پورے عرب میں اور قیامت تک اس کا نام رہے گا۔ حضور کی دونوں صاحبزادیاں یک بعد دیگرے ان کے عقد میں یہ منفرد اعزاز ہے ان کے لیے۔ پھر جب کفار نے مکے میں مسلمانوں کو بے حد ستایا، تو جب سب سے پہلے ہجرت ہوئی، اس میں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی رقیہ، یہ حبشہ جو تقریباً 450-500 کلومیٹر دور ہے، اس زمانے میں تو ٹرانسپورٹ نہیں تھی، بذریعہ بوٹ یعنی کشتی کے ذریعے انہوں نے ہجرت کی، پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ مدینہ میں کی۔ اور جب بدر کا معرکہ آیا تو اس سمے ان کی اہلیہ بیمار تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ رک گئے، اور نبی کی یہ اتھارٹی ہے کہ بطور کمانڈر ان چیف، بطور سربراہ، بطور پرافٹ جو حکم جاری کریں اس کا ماننا واجب ہے۔ تو یہ بدر میں فزیکلی تو شامل نہیں ہو سکے، چونکہ حضور نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی اہلیہ کی، یعنی ان کی صاحبزادی کی جو ان کی اہلیہ تھی، ان کی تیمارداری کریں، لیکن یہ بدر کے صحابہ میں شامل ہیں، اس کا اجر، ان کی شان انہیں بھی عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اسی دوران ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تدفین کی، جنازہ پڑھایا۔ پھر جو پریشان ہوئے، لوگوں نے چموگیاں کی، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میری دوسری بیٹی کلثوم جو حضور کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح ان سے کیا۔ تو بعض لوگوں نے، ہر زمانے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، باتیں شروع کی، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کو دیتا۔ ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر قیامت کو جو کوئی رفیق کسی کا ہوگا تو میرا رفیق عثمان ہوگا۔ بالخصوص
جب مدینے میں مسلمان موو ہوئے، مائگریٹ ہوئے، تو پانی کی کمی تھی۔ معروف کنواں تھا یہودی کا، یہ مسجد قبلتین کے قریب ہی ہے وہاں پر، تو اس کے ہاں لوگ پانی استعمال کرتے تھے اور وہ پانی قیمتی دیتا تھا۔ مسلمانوں کو قلت تھی تو حضور نے حکم دیا اس کا اہتمام کیا جائے، تو آپ نے جا کے اس سے پہلے ڈیل کی، اس کو بیچو۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کنواں پہلے میں آدھا بیچتا ہوں، یہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اس سے خرید کر مسلمانوں کے لیے فری وقف کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں سارا بیچتا ہوں، تو آپ نے اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی رقم عطا کی اور وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور ساتھ میں ایک باغ تھا اس کو بھی۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ والوں پہ امتحان کس طرح آتے ہیں کہ جس عثمان نے وہ کنواں اپنے پیسوں سے خرید کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کیا تھا، اس پر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے چند سالوں بعد، 35-36 سال بعد کا عرصہ گزرا، تو پانی بند کیا گیا 40 دن تک، اور آخر میں شہید کیا گیا۔ پھر جنگ تبوک کے موقع پر جب ایک بڑا لشکر روانہ ہوا تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کون ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے حیثیت سے لائے۔ تو حضرت عثمان نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، حتیٰ کہ تقریباً 900 اونٹ یا 800 اونٹ بما سامان کے، اور پھر 100-200 مزید کر کے تقریباً 1000 اونٹ انہوں نے جہاد کے لیے پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضور نے پھر دعا کی کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، مراد ہے کہ آج کے بچے خطا کرے گا ہی کوئی نہیں، اس کی ہر بات یہ اللہ کا مقرب ہو چکا ہے، جنت خرید چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا اہم کام، یوں تو ان کا ہر کام میں ایک سے ایک ہے، لیکن جو قرآن پاک جو آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اس کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن تو پہلے لکھا ہوا تھا، چمڑے میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ، تو حضرتوں نے اس کو جمع کیا۔ ان کے دور میں آ کر تو مختلف قسم کے اس کے لہجے تھے، ایکسنٹ ڈفرینٹ تھے، ہر زبان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا اس طرح۔ تو انہوں نے آ کے اس قرآن کو ترتیب دے ہوئے لہجہ قریش کے اندر جو آج ہم پڑھتے ہیں اس کو جمع کیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کا اجر یہاں باقی کو تو ملنا ہی ہے، حضرت عثمان کو اس خدمت پر ملتا رہے گا۔ اور ان کی اپنی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات میں، ایک رات میں، پورا ایک رکعت میں، رات کے بھی چند گھنٹے، ایک حصے میں، 2 حصوں میں، ایک رکعت میں، کبھی 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور جب ان کی شہادت بھی ہوئی اس سمے بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ الغرض یہ جو ہمارے خلیفہ ہیں 4، امام حسن کو ملا کر 5، یہ بات ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ بے حد ضروری، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ادب، چونکہ وہ معبود ہے، ہر چیز کی ابتدا اس سے ہے اور انتہا اسی پر ہوگی۔ جب اس کی ادب کیا جاتا ہے تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، فقط اس کے لیے وہ الہ ہے۔ اور پہلا عقیدہ توحید یہی ہے ہر مسلمان کا
کہ ہر چیز کی ابتدا اس رب کائنات سے ہوتی ہے، اینڈ بھی اس پر ہے، اس کی عطا سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، پھر حضور کا ادب یہ سب پر فرض ہے، پھر حضور کی محبت، پھر حضور کی اتباع، پھر جن کا حضور سے کنیکشن ہے، حضور کی ازواج مطہرات یعنی اہل بیت، اس میں حضور کی ازواج، حضور کی صاحبزادیاں، مولا علی، حسنین کریمین، یہ اہل بیت ہیں پہلے گھر کے۔ تو بقیہ دوسرے بھی اہل بیت ہیں، بنو عباس ہیں، دوسرے ان کا بعد اگلا سٹیپ ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور پھر امام حسن، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک تاریخ میں جو لکھا ہوتا ہے ان کے آپس میں معاملات کا، اس پر مومن کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے، نہ اس کے لیے ہے اس سے زبان کھولے۔ اللہ نے ان پر فیصلہ دے دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی شان بیان کر دی، تو پر کسی بندے کی مجال نہیں کہ تاریخ کو لفظ پڑھ کر کوئی اٹھ پٹانگ بات کرے۔ ان کا احترام، ان کی عزت ہم سب پر لازمی ہے۔ میرا اپنا ایک اصول ہے، کسی محفل میں، کسی طبقے کے ہاں، کسی عالم دین میں، کسی مفکر میں، کسی لیکچر میں، کہیں بھی اشارتاً یا کنایاتاً بھی اگر کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی بھیجی کتاب کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں، حضور کے ان خلفاء کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، پھر آگے اولیاء کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرے جس سے بے ادبی کے آثار ہوں، یا وہ کچھ اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہو مگر ادب نہ ہو، اس سے کنارہ ہو جاؤ، بحث ہی نہ کرو، اس سے ادب پیدا کرنا ہے۔ کہ ان بڑی ہستیوں کا یہ آپس میں اس طرح شیر و شکر ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ نبی کے جو ساتھی ہیں، ان کی جو میت میں ہیں، ان کی تربیت میں ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، یعنی بھائی بھائی ہیں، بہت مہربان ہیں، ایک دوسرے کا بہت پیار سے پیش آتے ہیں، محبت والے ہیں، رحم والے ہیں، دشمنوں کے ساتھ سخت ہیں۔ اب جب اللہ نے ایک بات کہہ دی، اللہ راضی ہو گیا، اور حضور کے تمام اصحاب برحق ہیں، جنتی ہیں، قابل احترام ہیں، اور دنیا کے کل جتنی کائنات کے جتنے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان سے بلند مرتبہ ہیں۔ اور ایک بات اور کہ جو بعض اوقات کتابوں میں جو ملتا ہے یا تاریخ میں کہ فلاں 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 لوگ، فلاں فلاں طبقہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، وہ صحابی نہیں ہے۔ جس کو حضور نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرا صحابی ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ حضور کی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا یا حضور کی صحبت پائی اور ایمان لایا، اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، وہ صحابی کہلایا۔ وہ دنیا کے تمام اولیاء سے بلند مرتبہ ہے، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ اب ان 1,00,000 کم و بیش 24,000 کے بعد اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کے بعد یہ سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے۔ محدثین آئیں گے، آئے ہیں، علماء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، مگر صحابی نہیں آئے گا۔
لہذا صحابی کے بارے میں کوئی بھی طبقہ ہو، تاریخ کی کوئی کتاب ہو، وہ میری آپ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، اور بالخصوص مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کرم الوجہ اور اس کے بعد کے جو ان کا دور کے واقعات ہیں، یہ ان میں تاریخ بھری پڑی ہے، اس میں قطعی کسی قسم کا ان خلفاء راشدین کے درمیان آپس میں عشرہ مبشرہ میں کوئی ان کا آپس میں دل میں میل نہیں تھا۔ باقی جو واقعات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ سب حضور کے شاگرد ہیں، ان کی عزت کرنے کے معنی یہ کہ ہم نے حضور کی عزت کی ہے، اور ان پر کوئی طنز کرے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے براہ راست نبی کی ذات پر طنز کیا ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہماری دونوں آنکھیں ہیں، کسی ایک آنکھ کو بھی نہ پھوڑ سکتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ حضور نے تمام صحابہ کے بارے میں کلیتاً بتا دیا۔ آگے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے اتنا سننا اور سوچنا کافی ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، کسی حال میں، حضور کا ادب تو ہمارے جزو ایمان ہے، بیس ہے، لیکن حضور کے ساتھ جو کنیکشن ہے اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام کا، اور بالخصوص ہمارے جو خلفاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی زندگی کے لمحات جو گزارے یہ محفوظ ہیں۔ اہل سنت کی ہاں معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، لیکن جو گناہوں سے کلیتاً محفوظ ہیں، یہ اللہ کے انتہائی قریب ہیں۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ کسی ایک ادنا درجے کا صحابی جس نے صرف حضور کا دیدار کیا، ایمان لایا اور 10 منٹ کے بعد فوت ہو گیا، اس کے درجہ بندی میں کوئی صحابی دوسرا بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو جن کی تربیت حضور نے کی ہو۔ اور عثمان تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی پوری رات، اور گارنٹی دی کئی مقامات پر۔ عشرہ مبشرہ ان میں عثمان ہیں، خلیفہ راشد اس میں عثمان ہیں، ذوالنورین اس میں عثمان ہیں، جنگ تبوک کے بابر اس پر گارنٹی دی، اس سے پہلے اولین میں اس میں عثمان ہیں، مہاجرین میں عثمان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے آدمی ہیں۔ تو جن کی شان اللہ نے بیان کی ہو، جن کی شان نبی بیان کرے، دوسرے کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں ایک لفظ بولے۔ ہم ان کا ایام منائیں یا نہ منائیں، ہم بناتے ہیں، ان کا حق ہے۔ ان کی شان اللہ نے بیان کی، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ نبی نے بیان کی ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ حضور کی ذات، حضور کی صورت، حضور کی سیرت دونوں، حضور کے اہل بیت، حضور کا خاندان، حضور کے اصحاب، اور بالخصوص خلفاء راشدین، پھر حضور کا جس سے تعلق ہے، ان کا ادب ہمارا پہلا سٹیپ ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کم پڑھا جائے، کم بولا جائے، مگر جو ایک لفظ منہ سے نکالا جائے اس کے بارے میں 1000 بار سوچا جائے، آیا میرا یہ لفظ، میرا یہ انداز، میری یہ گفتگو ان ہستیوں کے بارے میں ہے تو کوئی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کو ناگوار ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کسی عام آدمی کی توہین کریں، کسی عام آدمی کی بے ادبی کریں، خواہ وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کا بھی احترام ہے۔ اور ان ہستیوں کے بارے میں جب بات کریں، شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں۔ البتہ اس بات کا ہمیں سب کا خیال رکھا جائے
کن ہستیوں کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے ادب کے دائرے میں، تعظیم کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں، اور پھر ان کی زندگی سے سبق حاصل کیا جائے۔ ان ایام کو بنانے کا، ان لیکچروں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسے زندگی گزاری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، تو فرمایا نا سورہ نساء میں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ، یعنی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، انہوں نے قیامت کے روز نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین، ان تمام ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، صدیقین صدیق اکبر ہیں، شہداء میں حضرت عمر عثمان آتے ہیں، اور صالحین میں مولا علی اور جو پورے صحابہ سارے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی زندگی میں ہم کم بولیں، مگر وہ دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اور اگر کوئی طبقہ بھی اس پہ بحث کرتا ہے تو میری گزارش ہوگی ان کے ساتھ مناظرے اور بحث نہ کیے جائیں، اس میں بہت ساری غلطیوں کے امکانات ہیں۔ فقط ان کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، اور ان کی زندگی سے سبق لے کر ان کو فالو کیا جائے، تاکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی ہو، اللہ اس کے رسول راضی بھی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔